السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، پچھلے جمعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے چند نمایاں پہلو کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اپنے اسی موضوع کو آگے چلانے کا ارادہ ہے۔ اپنے اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں نئے اسلامی ہجری سال کے حوالے سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق بھی اسلامی ہجری سال کے آغاز کا تعلق بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اولیات، یعنی اولی کام جن کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوا، ان میں مسلمانوں کے لیے اسلامی ہجری سال کا آغاز بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی حضرات صحابہ کے مشورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کو اسلامی سال کے آغاز کی بنیاد قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اگرچہ سفر میں ہوئی اور آپ ربیع الاول میں پہنچے، لیکن حرمت والے مہینوں میں سے محرم، جو عربوں کے ہاں سال کا ابتدائی مہینہ قرار دیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں ہجرت کا ارادہ ظاہر فرما دیا تھا، حضرات صحابہ کو ہجرت کی اجازت بھی دے دی تھی، تو اس لیے ربیع الاول کی بجائے محرم کو اسلامی ہجری سال کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا جو ہر نیا چاند دیکھنے کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے اور اس کی تعلیم بھی امت کو دی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس نئے ہلال کو، نئے چاند کو
برکت اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پہ طلوع فرما۔ اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے ہلال خیر و رشد، کہ یہ اللہ رب العزت اسے خیر و رشد کا چاند بنائے۔ اور اس سے پہلے ربی و ربک اللہ، چاند کو خطاب کرتے ہوئے کہ تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحابہ و تابعین سے نئے سال کے آغاز کی ایک دعا بھی ذکر کی ہے، جس کا مفہوم بھی اسی ہر مہینے کے نئے چاند کو دیکھنے کی دعا سے ملتا جلتا ہے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اللہ اس نئے سال کو امن و امان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، رحمان کی رضا اور خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ ہم پہ داخل فرما، کہ سال کا آغاز جو ہے وہ تیری رضا سے ہو اور شیطان کے وساوس سے بچاؤ اور حفاظت کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اشہر حرم میں سے فضیلت اور برکت والا، عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ محرم قرار دیا۔ اللہ کی طرف نسبت جو ہے وہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کی بنا پہ ہے، جس طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو اس مہینے کی عظمت اور احترام کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف منسوب قرار دیا۔ اس مہینے سے وابستہ جو شرعی احکام ہیں، ان میں سر فہرست قرآنی تعلیمات کے مطابق فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، گناہوں سے اجتناب، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا، اللہ کو منانے کی فکر کرتے رہنا۔ اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ جس میں نفلی روزے رکھے جائیں وہ محرم کو قرار دیا۔ بالخصوص 10 محرم کا روزہ، جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دیکھا یہود بھی 10 محرم کو تعظیم دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق اور نسبت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا لیکن اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دینی معاملات اور روزے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ مسند احمد کی حدیث میں، ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، فصوموا یوما قبلہ او بعدہ، تو اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد روزہ رکھ لیا کرو، یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم
یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی رکھ لیا جائے تاکہ یہود کی مشابہت لازم نہ آئے۔ باقی یہ مہینہ اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہونے کی بنا پہ عظمت و احترام کا مہینہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس مہینے کا جو تعارف سوگ اور افسردگی کے ساتھ قائم کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ اس مہینہ کی عظمت اور اس سے وابستہ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہی بیان فرما گئے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے نصف صدی بعد ہوئی ہے۔ لہذا اس مہینے کی عظمت اور احترام یا اس کے احکام کا تعلق شہادت حسین سے نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کی بنا پہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس مہینے کو دو نسبتیں حاصل ہیں، ایک جس کی طرح میں نے گزشتہ جمعہ اشارہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یا آپ کا جنازہ اور تدفین یکم محرم کو ہوا، کہ 26 ذو الحج کو یا 27 ذو الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے دوران نماز، اور آپ چند دن بیمار رہنے کے بعد ذو الحج کی آخری تاریخ کو یا محرم کا چاند نکلنے کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم کو آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ دوسری نسبت جس کا بھی ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو ہجرت کو بنیاد بناتے ہوئے اسلامی ہجری سال کا آغاز فرمایا، تو اس کا آغاز بھی حضرات صحابہ کے مشورہ سے محرم سے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں کے حوالے سے دو چیزیں گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کی تھیں۔ پہلی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ رب العزت اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے دو شخصیات میں سے ایک شخصیت مسلمانوں کو اور اسلام کو عطا فرما دیں، عمر ابن خطاب اور عمرو ابن ہشام ابو جہل۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اسلام کے غلبہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اللہ رب العزت نے ہمیں عزت اور غلبہ عطا فرمایا۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور اللہ کے انتخاب کے نتیجے میں۔ دوسرا خاص فصل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قدر تفصیل سے بیان ہوا تھا، وہ آپ کی شان محدثیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے افراد گزرے ہیں جو نبی نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العزت انہیں مقام نبوت پہ فائز کیے بغیر ہی فرشتے ان سے گفتگو فرماتے ہیں یا اللہ ان کے دل میں حق بات کا الہام فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا میری امت میں یہ وصف اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی تائید میں نے کئی واقعات بھی ذکر کیے اللہ رب العزت کی توفیق سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین کا حوالہ بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ رب العزت نے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان و قلب پہ حق کو جاری فرما دیا، اور اسی وصف کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 22 ایسے مقامات ذکر کیے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمان جاری فرمایا، جن میں سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے پردے کا حکم، مقام ابراہیم پہ نوافل، اذان کی مشروعیت، اس کے علاوہ شراب کی حرمت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور عفت کی گواہی دیتے ہوئے سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ نے وحی بنا کے قرآن کریم میں نازل فرما دیا، منافقین کے جنازہ نہ پڑھنے کا مشورہ، اور دیگر بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ کا قرآن نازل ہوا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہوا۔ اپنے اس علمی مقام کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا وصف جو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علمی مقام و مرتبہ کے باوجود، شان محدثیت کے باوجود، اپنے فقہی مقام و مرتبہ کے باوجود، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آتا وہاں فوراً اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاتے، اللہ اور اللہ کے حکم کو ہمیشہ مقدم رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ مجھے عالم خواب میں لوگ دکھائے گئے، انہوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، کسی کی قمیص جو ہے وہ مختصر ہے، کسی کی جو ہے وہ سینے تک ہے، لیکن میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی قمیص اور کرتا ان کے قد سے بھی بڑا ہے، یجرہ، اور آپ اسے کھینچتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پھر اس خواب کی کیا تعبیر بیان فرمائی؟ تو فرمایا العلم، یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ اپنے اس علمی مقام کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اللہ رب العزت کا حکم آتا وہاں اپنی رائے، اپنی موقف سے فوراً دستبردار ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دلیل اور بنیاد کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ اپنے بھتیجے حر ابن قیس ابن حصن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ اور تابعین میں سے جو علمی مقام و مرتبہ اور فقہی صلابت کے حامل افراد ہوتے تھے انہیں اپنا زیادہ مقرب بنایا ہوا تھا۔ حر ابن قیس بھی انہی خوش نصیب افراد میں سے تھے۔ تو ان کے چچا عیینہ بن حصن انہیں کہنے لگے کسی وقت مجھے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی نشست جو ہے ان سے ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت دی۔ تو عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشری تقاضوں کی بنا پہ
ایک جملہ ان کی زبان سے نکل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اِنَّكَ لَا تُعْطِينَ الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ فِينَا بِالْعَدْلِ، باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ عمر آپ نہ تو ہمیں کوئی زیادہ عطیات دیتے ہیں، زیادہ نہ ہمیں نوازتے ہیں، اور نہ عدل کے مطابق ہم میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات چونکہ خلاف واقع تھی، خلاف حقیقت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشری تقاضوں کی بنا پہ اس پہ غصہ آیا، اور اس سے پہلے کہ آپ کوئی رد عمل ظاہر کرتے، حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیینہ بن حصن کے بھتیجے کہنے لگے امیر المؤمنین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں، اچھائی کا حکم دیں، اور نادانوں سے اعراض برتیں۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنَ الْجَاهِلِينَ، میرے چچا کی یہ بات نادانی پہ محمول کریں، یہ انہوں نے نادانی کی بات کہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت حر ابن قیس نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، فما جاوزها عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ آپ کا غصہ وہیں ختم ہو گیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا یہ وصف بیان فرمایا کہ وَإِنَّهُ كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، کہ جب اللہ کی کتاب کا کوئی حکم آ جاتا تھا حضرت عمر وہیں ٹھہر جاتے تھے، اور اپنی رائے، اپنے جو موقف تھا اس سے فوراً دستبرداری اختیار کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم دین کے معاملات میں، اپنی روزمرہ زندگی میں کتاب و سنت کو مقدم رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب حکم آ جائے تو پھر اپنی رائے کے مطابق یا معاشرتی دباؤ کے مطابق عمل کرنا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ انہی موافقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی طرز عمل کی دلیل کے طور پہ مجھے موافقات عمر میں ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک منافق اور یہودی ایک جھگڑے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی بنا پہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو بشر نامی منافق کہنے لگا واپسی پہ کہ فیصلہ تو تمہارے حق میں ہو چکا، لیکن کیوں نہ عمر کی رائے لے لی جائے۔ تو یہودی کو پتا تھا کہ دربار نبوت سے ہونے والے فیصلے کو اب دنیا کی کوئی عدالت تبدیل نہیں کر سکتی۔ کہا چلو، حضرت عمر کے پاس آئے۔ بشر کے دین میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جو کفر اور اہل کفر سے نفرت کی شدت ہے، شاید اس کی بنا پہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دونوں کی بات سنی تو یہ یہودی کہنے لگا کہ عمر یاد رکھیے گا، اس مقدمے کا فیصلہ دربار نبوت سے میرے حق میں ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھہرو۔ گھر گئے، تلوار لائے، اور تلوار لا کے اس منافق بشر کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا جسے محمد الرسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ اب منافقین نے شور ڈالا کہ عمر نے کلمہ گو کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ آیت مبارکہ اتاری، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کی قسم، تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے، یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو ثالث تسلیم نہ کر لیں، اور ثالث تسلیم ہی نہ کریں پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس میں کسی قسم کا دل میں کوئی ادنا سا تردد اور شائبہ بھی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے مکمل طور پہ تسلیم کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی وصف کے حوالے سے کتب حدیث میں کئی اور واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے عہد خلافت میں دیکھا کہ لوگوں نے حق مہر بہت زیادہ بڑھا لیے، کہ حق مہر میں بہت زیادہ جو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ حق مہر اعتدال کے ساتھ ہونے چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی برکت کی علامت یہ ہے کہ اس کا حق مہر اتنا ہو جو آسانی سے ادا ہو سکے۔ تو ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتظامی فیصلہ صادر فرما دیا کہ آئندہ اس لمٹ سے، اس حد سے زیادہ حق مہر مقرر نہیں کیا جائے۔ یہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی بنا پہ تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کو جو ہے حد اعتدال میں رکھنے اور کم رکھنے کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبہ دے کے ممبر سے نیچے اترے، مسجد کے باہر آئے تو ایک صحابیہ نے آپ کا راستہ روک لیا، فرمایا عمر امیر المؤمنین مجھے آپ سے کچھ کہنا۔ تو فرمائیے کیا کہنا؟ تو کہنے لگی اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بھی قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، حضرات صحابیات اور قرن اول کی خواتین کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیں، قرآن فہمی دیکھیں۔ کہنے لگیں ایعطین اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، اللہ تو ہمیں خزانے کا ڈھیر دینے پہ تیار ہے، عمر کون ہوتے روکنے والے؟ اور اس آیت کریمہ کی سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری سے نکاح کرنا ہو، اس کو طلاق دے کے دوسری سے نکاح کرنا ہو، اور پہلی کو تم قنطار دے چکے ہو، قنطار خزانہ کو کہتے ہیں، ڈھیر کو کہتے ہیں، کہ تم مال و دولت کا ڈھیر اور خزانہ اسے حق مہر کے طور پہ دے چکے ہو، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے تمہیں کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اس خاتون نے یہ استدلال کیا کہ عورت کو شریعت نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی، اعتدال کا حکم دیا، لیکن اس میں مرد کی مالی حیثیت کو بنیاد بنایا کہ اگر مرد جو ہے وہ زیادہ مالی حیثیت رکھتا ہے تو وہ عورت کو زیادہ حق مہر دے سکتا۔ تو فرمایا اللہ تو ہمیں قنطار دینے پہ تیار ہیں، آپ جو ہے ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے، لوگوں کو جمع فرمایا اور پہلے فرمایا کہ کل الناس افقہ من عمر، سارے لوگ عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ فکر رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تواضع، اور بعض روایات میں آپ کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اصابت امرأۃ واخطأ عمر، ایک عورت صحیح کہہ رہی ہے، عمر سے جو ہے وہ بھول ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک عورت کے یاد دلانے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآنی آیت کا جب انہوں نے حوالہ دی اس خاتون نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے فیصلے کو جو ہے وہ واپس لے لیا۔ مسند احمد میں حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی۔ شیبہ بن عثمان بیت اللہ کے کلید بردار تھے، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اور آل شیبہ کے پاس اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دیا گیا اعزاز اب بھی اسی خاندان میں چلتا آ رہا۔ تو ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے کہ میں شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن بیٹھا تو مجھے کہنے لگے کہ جس طرح تم یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعینی ہی اسی جگہ پہ میرے پاس بیٹھے تھے، اور حضرت عمر کہنے لگے کہ بیت اللہ میں اس وقت جو لوگ تحائف دیا کرتے تھے بیت اللہ کو، ان میں سونے چاندی اور مال و دولت بھی تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ہممت اللہ ادع صفراء ولا بیضاء الا قسمتها بین المسلمین، کہ میرا جی چاہتا ہے
کہ میں کوئی زرد اور سفید چیز نہ چھوڑوں. زرد سے مراد سونا تھا اور سفید سے مراد چاندی تھی، کہ بیت اللہ میں جو تحائف اور نذرانے کے طور پہ جو سونا چاندی جو مال و دولت ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ میں اسے عام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دوں. تو عثمان ابن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تفعل، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس میں کیا چیز مانے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ ما فعلہ صاحباک، آپ سے پہلے آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیش رو حضرت ابوبکر نے ایسا نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا ہم المرآن اللذان یقتدی بہما، وہی دو ایسی شخصیات ہیں جن کی اقتداء اور پیروی کرنی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک اور نمایاں پہلو، کان وقافا عند کتاب اللہ، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آتا وہاں اپنے موقف سے فوراً دستبرداری اختیار کر لیتے. مسند احمد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ایک واقعہ ملتا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا ایک پرنالہ گلی میں گرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی تیاری کر کے مسجد نبوی میں آ رہے تھے. گھر والوں نے وہاں کوئی پرندہ مرغی وغیرہ ذبح کی تو اس کا خون جو ہے وہ پرنالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خون آلود پانی آپ کے لباس پہ آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی طور پہ یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ پرنالہ چونکہ لوگوں کی ایذا کا تکلیف کا سبب بن رہا ہے، لہذا اسے اکھاڑ دیا جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر تشریف فرما نہیں تھے. حضرت عمر کے حکم کی بنا پہ وہ پرنالہ اکھڑوا دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے اور پتہ چلا کہ امیر المؤمنین نے یہ پرنالہ اکھڑوا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے صرف اتنا کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فوراً کھڑے ہوئے فرمایا کہ مجھے عباس بتلائیں، اے رسول اللہ کے چچا، فرمائیں کہ یہ کس نے لگایا تھا؟ جب میں نے یہ اپنا مکان بنایا تھا تو یہ پرنالہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نصب فرمایا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر روانہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اب میرے امیر المؤمنین ہونے کا خیال نہ رکھنا، میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس پرنالے کو وہیں نصب فرما دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصب فرمایا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا، جس کے اور بھی کئی دلائل جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پہ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جلالت شان کے باوجود، اپنے علمی مقام و مرتبہ کے باوجود، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم ملتا فوراً اسے تسلیم کرتے، اپنی رائے سے دستبرداری اختیار کرتے. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہی ہمارے لیے تمام چیزوں سے مقدم ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.